اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور اے انسانوں سن لو، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے چھوٹی مصیبت پہنچے، ہدیے کی چونٹی بھی اگر کاٹ رہی ہے اور کانٹا بھی چبھ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کیوں یہ مصیبت پہنچ رہی؟ فیما کسبت ایدیکم، یہ تمہاری کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہاری کرتوت کا، تمہارے اعمال بد کا، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اللہ کے جو مقربین بندے ہوتے ہیں، جو گناہ کرتے نہیں، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ان پر جو مصیبت آتی ہے وہ امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ کس لیے ہوتی ہے بولیے؟ امتحان کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے کر ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جتنا ہی وہ مصیبت جھیل لیتے ہیں اتنا ہی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے العطایا بقدر البلایا، جتنی بڑی مصیبت نیک لوگ جھیل لیں اتنا ہی ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہے مصیبت میں دونوں گرفتار ہوئے، ایک خراب بھی گرفتار ہوا اور ایک نیک بھی گرفتار ہوا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ یہ خراب انسان جو بد کردار ہے، بدعمل ہے، ظالم ہے، غاصب ہے، چور ہے، چنڈال ہے، زانی ہے، بد کردار ہے، نگاہ کا کمینہ انسان ہے، اس کو جو مصیبت پڑتی ہے، سزا ملتی ہے، اور جو اللہ کے مقربین بندوں کو پر مصیبت آتی ہے وہ ان کا امتحان ہوا کرتا ہے اور اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دونوں کی مصیبتوں میں بولیے فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اے عام لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے، یہاں اللہ کے مقربین کو خطاب نہیں ہو رہا ہے، عام لوگوں، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کرتوت، تمہارے اعمال، تمہارے کردار، تمہارے بد اخلاقی کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، سب پر نہیں گرفت کیا ہے، بہتوں کو معاف بھی کر دیا ہے۔ اللہ بہتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ایک آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسان جتنا گناہ کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرے، مواخذہ کرے، پکڑے بندوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر روئے زمین پر کوئی جانور بھی نہیں بچے گا، کوئی یہ رینگنے والے چونٹیاں بھی نہیں بچیں گی۔ اللہ کیوں؟ انسانوں کے گناہوں کے نتیجے میں پوری مخلوق پریشان ہوتی ہے۔ گناہ اور کوئی مخلوق نہیں کرتی ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، چیتا اگر انسان کو کھا جائے، بھیڑیا اگر انسان کو کھا جائے، یہ اس کی فطرت ہے، سمجھے؟ اس نے ظلم نہیں کیا آپ پر، اپنی فطرت پر ہے وہ۔ مگر انسان اگر ظلم کرتا ہے تو یہ اپنی فطرت کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے گناہ پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسے بے گناہ پیدا کیا ہوں ویسے لوٹ کے آؤ ہمارے پاس، جس میں خاکی کو یہیں چھوڑیں، عدم کی راہ لیں، اب وطن کو چلیے گردے دشتے غربت جھاڑ کر۔ اللہ تو جہاں سے آئے ہو بے گناہ آئے تھے نا، کوئی گناہ کر کے آیا تھا؟ کل مولود للفطرہ، کل مولود یولد للفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بے گناہ پیدا ہوتا ہے، مگر معاشرے میں جب آتا ہے تو گناہ انسان اختیار کرتا ہے، اور اس گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کرتا انسان ہے اور پوری مخلوق بیچاری جوجھتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی،
جانتے ہیں آپ یہ میڈک جس کو آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ میڈک نے دعا کیا ہے تب پانی برسا ہے۔ آپ اپنے آپ سمجھتے ہیں بہت بڑے ہم انسان ہیں، میڈک نے دعا کیا تھا، اور کیسے دعا کیا تھا نا، اپنا دونوں چاروں پاؤں اٹھا لیا تھا اور کہا تھا یہ انسان گناہ کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے، یہ انسان گناہ کرتے ہیں اللہ تو ناراض ہو جاتا ہے، اور تیری ناراضگی کی وجہ سے ہم لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ ہماری دنیا الگ کر دے، بٹوارا کر دے، ان کو الگ کر دے، ہم کو الگ کر دے، اور اگر ایک ساتھ رہنا ہے تو پانی برسا دے، اللہ اکبر، ایک ساتھ رکھنا ہے تو پانی بولیے برسا دے، ورنہ بٹوارا کر دے، ہماری دنیا الگ ہو، ان کی دنیا الگ ہو، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اس میڈک پر، تو پانی برسا، پانی برسا میڈک کی وجہ سے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے، یہ بہیمہ، یہ جانور، یہ چرند، یہ پرند حیوانات نہ ہوتے، تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اپنے قہر کا استعمال فرماتا، ایک دم پانی نہ برساتا، آسمان سے آگ اترتی۔ تو آپ جو پانی پا رہے ہو، تھوڑا سا بھی پا رہے ہو اس گناہ کے نتیجے میں، تو انہیں جانوروں کے طفیل پا رہے ہو، اللہ انہیں بولیے جانوروں کے طفیل پا رہے ہو، اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی حدیث لہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تو عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، ان سے یہ حدیث روایت ہے، اور یہ حضور کے اتنے شہدائی تھے کہ جب مکہ سے مدینہ جو 500 کلومیٹر کی مسافت ہے، جب یہ مکہ کبھی جاتے تھے یا مکے سے مدینہ آتے تھے تو انہوں نے پورا نقشہ بنا رکھا تھا کہ حضور کے ساتھ جب سفر کیا تھا انہوں نے تو حضور کہاں بیٹھے تھے، کہاں نماز پڑھے تھے، سارا نقشہ ان کے پاس رہتا تھا۔ حد یہ ہے کہ جب کچھ مسجدیں بھی لوگوں نے بنوا دیا، حضرت عمر فاروق ان مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر ان مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ انہی مقامات پہ نماز پڑھتے تھے جہاں انہوں نے دوران سفر اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ہے عشق رسول، اور اسی کی تعلیم امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دیا ہے۔ آج مولانا احمد رضا کو لوگ والا معلوم ہے کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہی عشق سکھایا ہے جو صحابہ نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجدیں بن گئیں، لوگ کہتے چلیے وہ مسجد بنی ہوئی کہیں وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، کہا پھر کہاں پڑھیں گے، کہا جہاں میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا نماز پڑھنے ہوئے وہی نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ سجدہ میرا ادا ہوا تیرے قدم کے سامنے، سبحان اللہ، سجدہ میرا ادا ہوا تیرے قدم کے سامنے، اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سفر کر رہے تھے اور ایک ردیف تھا آپ کے پیچھے، اور ردیف کہتے ہیں جو اونٹ کے پیچھے بیٹھتا اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو آپ ردیف تھے اور وہ آگے بیٹھا تھا، شریک سفر۔ تو ایک جگہ منزل آئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اونٹ کو بٹھاؤ، اونٹ کو بٹھایا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر اونٹ سے اترے اور اتر کر گئے، تھوڑی دور گئے اور جا کر بیٹھ گئے، اکرو مکرو بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اٹھ کے چلے آئے، کچھ نہیں کیے، اکرو مکرو بیٹھے چلے آئے اٹھ کر کے۔ تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا اتنا ٹائم آپ نے برباد کیا، اگر چلتے تو کم سے کم آدھا کلومیٹر چلے گئے ہوتے اب تک، آپ نے وہاں کچھ کیا بھی نہیں، گئے بس بیٹھ کے چلے آئے۔
کچھ کیا آپ نے وہاں پر؟ کاہے کے لیے آپ نے یہ سفر میں آپ مداخلت کیے کہ اتنا ٹائم آپ نے برباد کیا؟ کہا چپ رہو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول کے ساتھ میں اسی راستے سے سفر کیا ہوں اور اللہ کے رسول نے اسی مقام پر استنجا فرمایا تھا، اسی مقام پر بولیے استنجا فرمایا تھا، تو مجھے خیال آ گیا سرکار یہاں استنجا فرمائے تھے، لہذا میں اس مقام پر استنجا تو کر نہیں سکتا تھا، لہذا جا کر بیٹھا اس مقام پر۔ اللہ یہ ہے عشق نبی، اسی کی تعلیم امام احمد رضا فاضل بریلوی دیتے ہیں۔ اللہ لہذا مسلک اعلیٰ حضرت اگر کہا جائے تو لوگوں کو خراب نہیں لگنا چاہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت مفہوم یہی ہے جو صحابہ سے عشق نبی مولانا احمد رضا نے حدیثوں سے سیکھا ہے، اسی کا پرچار کر دیا ہے۔ حضرات تو یہ تھا عشق۔ کہا کہ کچھ نہیں کیا آپ نے؟ کہا کیا کہتے ہیں کچھ نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ کہا کہ سرکار وہیں پر بیٹھ کر استنجا کیے تھے، سرکار یاد تازہ کرنے کے لیے میں گیا، تھوڑی دیر وہیں پر بیٹھا رہا، اٹھ کے چلا آیا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا اللہ، اس لیے کہ سرکار کے جو ہے ہم نے یاد کو تازہ کیا ہے۔ اللہ یہ تھا عشق۔ تو عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم ينقص قوم المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المعونہ۔ سرکار فرماتے ہیں جب لوگ ناپ اور تول میں کمی کریں گے، کیا بولیے؟ ناپ اور تول میں، میزان میں کمی کریں گے، تولنے میں کمی کریں گے، ناپنے میں کمی کریں گے، تو حضور فرماتے ہیں تو کیا ہوگا؟ قحط پڑے گا، بارش نہیں ہوگی۔ اپنا احتساب لوگ نہیں کر رہے ہیں، اپنی کمیاں نہیں دور کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب دعا کر دیجئے پانی برس جائے، مولانا صاحب دعا کر دیجئے پانی برس جائے، چلیے مولانا صاحب نماز استسقاء پڑھ لیجئے پانی برس جائے۔ پہلے توبہ کرو پھر استسقاء کی نماز ہوتی ہے، اور بغیر توبہ کے نماز استسقاء بھی پڑھی جاتی ہے تو مقبول؟ بولو زور سے بولیے، نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، پڑھا کرو ویسے۔ ایک واقعہ بتاؤں میں آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس دور میں تھے قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نماز استسقاء کی دعوت دیا۔ استسقاء کہتے ہیں اس نماز کو کہ جو جب قحط پڑ جائے، بارش نہ ہو تو اللہ سے پانی طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی کو نماز بولیے استسقاء، بولیے بولا کیجئے، آپ لوگ بولتے کہیں نہیں ہو، کیا بولیے؟ استسقاء کہتے ہیں، استسقاء یہ سب لفظ آپ نہیں جانتے، مسلمان ہو کر دیکھ دین کی بات نہ جانو، شرم آتی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ استسقاء کہتے ہیں اس نماز کو، نماز استسقاء۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز استسقاء کے لیے دعوت دیا، بڑا مجمع ہو گیا، بہت بڑا مجمع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پانی برسا دے۔ اب وہ نبی ہیں تو نبی کو معاملہ ڈائریکٹ ہوتا ہے اللہ سے نا، فوراً وہی آ گئی ہے، پانی نہیں برساؤں گا، اللہ سمجھ رہے ہو؟ پیغمبر نماز استسقاء پڑھا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اور وہی آ گئی، پانی نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ کہا ہے اللہ کیوں نہیں برسائے گا، کیوں نہیں برسائے گا؟ اللہ برسا دے، اللہ اپنا رحم فرما دے، اللہ ہم لوگ پیاسے ہیں۔ وہی آئی کہ تیرے مجمع میں بڑے گنہگار لوگ ہیں، تیرے مجمع میں بڑے گنہگار ہوں، نکالو ان کو اور کہو کہ جو لوگ گنہگار ہیں مجمع سے نکل جائیں، تبھی پانی برسے گا، تبھی اللہ موسیٰ کی بھی دعا قبول فرمائے گا۔
موسیٰ علیہ السلام بھی جلالی ہے، نکلو اللہ کے واسطے، بلایا ہوں مگر تمہارے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بھی دعا قبول نہیں کر، نکلو تم لوگ یہاں سے۔ اب مارے شرم کے نکلے کیسے لوگ؟ کون اپنے ذمہ گناہ لے گا بھائی اپنی نسبت پر؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر جلال میں آ کر کہتے ہیں نکلو سب لوگ، مگر کوئی نہیں نکل رہا، تو چروری منتی کیے نکل جاؤ، رسوائی نہ محسوس کرو، اور تمہارے نکلنے سے اللہ تعالیٰ پانی برسا دے گا، اللہ تمہاری دعا سے نہیں برسائے گا، تمہارے نکلنے سے پانی برسائے گا، نکلو یہاں سے تم لوگ۔ تو کچھ لوگ نکلے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پانی برسا دے، وہی نہیں برساؤں گا، ابھی بھی تیرے مجمع میں لوگ گنہگار، بڑے بدماش لوگ ہیں تیرے مجمع میں، نکال ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی نکل جاؤ سب لوگ اللہ کے واسطے۔ ایسی کئی مرتبہ وحی آتی رہی، موسیٰ علیہ السلام نکالتے رہے، نکالتے صرف ایک شخص بچا ہے، سب پورا مجمع ہٹ گیا، صرف ایک شخص بچا، اور جیسے ایک بچا وہی آئی، موسیٰ اب دعا مانگ، تیری دعا قبول کر لوں گا۔ اللہ، اے موسیٰ دعا مانگ، اب دعا تیری قبول کر لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہا اللہم اسقنی غیثا مغیثا، اللہ خوب پانی برسا دے، اور اس بندے نے، اس امتی نے کہا آمین، فوراً موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اتنا بڑا مجمع دعا مانگ رہا تھا، نہیں کچھ نہیں، ایک پیغمبر اور ایک امتی، اللہ پیغمبر دعا مانگ رہا ہے، امتی آمین کہہ دیا، پانی برس گیا، خوب برسا پانی، وادیاں بہہ گئیں۔ مگر جانتے ہیں آپ، ایک آنکھ کا وہ نابینا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اتنا بڑا مجمع ہمارا ایک دم کسی لائق نہیں، اور یہ کتنا بڑا لائق ہے، وہ بھی ایک آنکھ اندھا ہے یہ شخص۔ کہا بھیا یہ بتا کہ تیری دعا، تیری آمین کو اللہ نے کیوں قبول کیا ہے، اور تجھے اندھا کیسے ہوا ایک آنکھ کا؟ تو کہا اے موسیٰ علیہ السلام، میرا عجیب غریب واقعہ ہے اس اندھا ہونے کا۔ کہا کیا واقعہ ہے؟ کہا ایک دن میں بازار گیا تھا، سن لو نوجوانوں اس جملے کو سنو، نگاہ کی حفاظت کتنی عظیم شے ہے۔ کہا ایک دن میں بازار گیا، میری یہ نگاہیں ایک نوجوان لڑکی پر پڑ گئی تھی، دیکھا نہیں تھا۔ کیا کہا تھا بولو؟ پڑ گئی تھی، دیکھا نہیں تھا، مگر مجھے اتنا غصہ آیا میں نے اپنی ایک آنکھ کو پھوڑ لیا تھا، مارا منہ کا زور سے پھوڑ دیا، اور دوسری آنکھ کو کہا تھا میں نے اگر تو اب کسی پر پڑی تو دوسری بھی پھوڑ دوں گا، اندھا رہوں گا مگر کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھوں گا۔ اللہ، اندھا رہنا پسند ہے مگر ان نگاہوں سے گناہ نہیں کروں گا، اللہ ان نگاہوں سے گناہ بولیے نہیں کروں گا، اندھا رہنا پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھیا تیرے اسی عمل کے نتیجے میں اللہ نے میری دعا قبول کیا ہے، سبحان اللہ، میری دعا قبول کیا ہے۔ حضرات بتاؤ کیسے نماز استسقاء پڑھی جائے؟ بہت سے لوگ حضرت استسقاء پڑھا دیجئے، استسقاء کیسے پڑھاؤں؟ اللہ جانتے ہیں استسقاء شرائط کیا ہے؟ توبہ کریں لوگ، روزہ رکھیں، پھٹا پرانا کپڑا پہنیں، روتے ہوئے جائیں عیدگاہ، اللہ، اور وہاں اکتاہٹ محسوس نہ کریں، چاہے دھوپ شدت ہو، گر پڑیں، کوئی ہے برداشت کرے گا اس کو؟ جب تک خوب ایک دم سے قحط سالی نہیں پڑے گی تب تک کوئی تیار اس کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اس لیے توبہ کرو تب دیکھو بارش ہوگی، اور توبہ نہیں کرو گے تو ایسے دیکھ رہے ہو کتنا بادل آ کے چلے جا رہے ہیں، اللہ بادل آ کے چلے جا رہے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے میں تو مائل بکرم ہوں کوئی سائل ہی نہیں، میں تو مائل بکرم ہوں، میں تو لا رہا ہوں بادل، تیرے کرداریں نہیں کیا برساؤں یہاں۔
میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاؤں کسے رہزب منزل نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔